السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، دو تین خبریں تھیں، بڑی اہم، آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن ہے، اس کے حوالے سے کچھ ڈیڈ لاک پایا جاتا ہے۔ اس ڈیڈ لاک کی تفصیلات آپ کو بتانی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہمارے ہاں انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے، اس پر بھی پوری دنیا میں بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ انٹرنیٹ جناب آپ کو پتہ ہے 17 دسمبر کو ہوا تھا۔ 17 دسمبر وہ دن تھا جب پہلا ورچوئل جلسہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے، اور اس میں انٹرنیٹ بندش کے باوجود بہت بڑی جناب تعداد میں لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ لیکن اس دن بھی 17 دسمبر کو بھی انٹرنیٹ بند کر دی گئی تھی۔ جواز یہ دیا گیا تھا کہ اس دن یہ کیبل میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ اچھا، اب پھر ایگزیکٹ 20 دنوں کے بعد پھر ایسی صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ روز اپنا ایک تو مینیفیسٹو دینا تھا اور منشور دینا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ کا جناب سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ اب فنڈ ریزنگ تو صاحب ظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی تھی، اب عمران خان صاحب نہیں ہیں، وہ جیل میں ہیں، تو فنڈ ریزنگ بہرحال کیا ہوگی۔ لیکن یہ جناب گئے گزرے دور میں بھی انہوں نے آخری اطلاع جو میرے پاس، میں فوراً بعد یہ تقریباً یہ اپنا ویلاگ کر رہا ہوں، تو 15 کروڑ روپے سے زائد رقم وہ تھی جو ان کی ویب سائٹ میں باقاعدہ آ چکی تھی، اور باقی البتہ کچھ جناب ان کے وعدے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ لیکن اس موقع پر بھی انٹرنیٹ جناب ہماری بند کر دی۔ ایک طرف تو حکومت جناب بڑی سکیمیں لے کے آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں کہا گیا تھا جناب پے پال ادھر آ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جناب جو فری لانسرز ہیں اور پوری دنیا میں بیٹھ کر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، آئی ٹی کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے، تو ان کو جناب یہاں پیسے منگوانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک ایڈ سینس اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے آتے ہیں، یا پھر عام طور پر ہنڈی کے حوالے سے ان کو پیسے منگوانے پڑتے ہیں، جس سے پاکستان کی اپنی معیشت، پاکستان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اب اس پر ایک اچھی خوشخبری ہے کہ پے پال شروع کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب حکومت نے ایک اور جناب اسکیم شروع کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی فون جو ہے وہ صارفین کو قسطوں پر دیے جائیں گے۔ 12 جنوری سے جناب یہ ایک سسٹم شروع ہو رہا ہے پاکستان میں۔ جو لوگ باہر آتے جاتے رہتے ہیں ان کو جناب، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ نوجوان اپلائی کریں گے ان کو 12 جون سے آئی فون جو ہے وہ سستے دیے جائیں گے، ہینڈ سیٹ دیے جائیں گے۔ البتہ اس حوالے سے ایک ان کے پاس سسٹم ہے، اور وہ ہے ڈیوائس ایڈنٹیفیکیشن رجسٹریشن بلاکنگ سسٹم، DIRBS۔ وہ البتہ ان کے کنٹرول میں رہے گا کہ اگر کوئی شخص کوئی قسط نہیں دے گا تو جناب اس کو اس فون کو بلاک کر دیا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا، اور واپس بھی صاحب ظاہر لے لیا جائے گا۔ تو یہ ایک آئی فون کمپنیوں اور گورنمنٹ کے درمیان ایک اشتراک ہو رہا ہے، چلیں اچھی بات ہے۔ سٹار لنک کی بھی بات سن رہے ہیں جناب۔ سٹار لنک وہ ہوگا کہ اب آپ کو انٹرنیٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ ایک تو سٹار لنک سے آپ لنک تو ہوں گے، وہ بڑی منیمم سی صورتحال ہے، بہت کم جناب قیمت پہ آپ کو جناب وہ سروسز اور وہ مل جاتی ہے۔ لیکن آپ جسٹ ایک اینٹینا لگائیں گے اپنے گھر کے اوپر اور آپ کو سروسز سیٹلائٹ کے ذریعے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے جناب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جناب جو ٹیلی فون ہے، موبائل فون ہے، اس کے سگنلز آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یہ دیہات میں چلے گئے، وہاں ٹاور نہیں لگا ہوا، فلاں معاملہ ہوا، آپ پہاڑوں میں چلے گئے، تو مطلب سیٹلائٹ تو پوری دنیا کے لیے، تو آپ ڈائریکٹ انٹرنیٹ جناب ریسیو کر سکیں گے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں ہے جس میں انٹرنیٹ آئی ٹی کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے زیادہ پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں جناب موبائل فون یوز ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی تیزی سے مطلب میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، اور آج سے 2-3 سال پہلے ہی جو ہمارے ہاں فون کنیکشنز کی تعداد تھی وہ 25 کروڑ سے بڑھ چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر شخص کے پاس 2-2 3-3 4-4 سمیں ہیں، اور سیٹ بھی ایک سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی کرتا ہوا آئی ٹی کے حوالے سے ہمارا ملک ہے۔ لیکن جہاں ایسی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی خبر دے دوں میں آپ کو کہ ہمارے یہاں جو فری لانسرز ہیں جو بیٹھ کر یہاں کام کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، تو اب جناب ان کو حکومت پاکستان نے قرضے بھی، آسان قرضے بھی، بغیر سود کے قرضے بھی دینے کا پروگرام بنایا ہے، اور آئندہ کے بجٹ میں یا شاید یہ جو ہماری نگران حکومت ہے اگر یہ طویل ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جناب وہ سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ جہاں جناب یہ صورتحال ہو وہاں پر آپ کی عملی صورتحال یہ ہے کہ آپ ہر 20 دن بعد جناب نیٹ بند کر دیتے ہیں، اور نیٹ کے اندر آپ نے اور جناب درمیان میں پخ ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہ آپ پورا انٹرنیٹ بند نہیں کرتے، بلکہ جو سوشل میڈیا ہیں جناب ایپس، ان کو آپ بند کر دیتے ہیں۔ اس سے جو 17 دسمبر کو ہوا تھا پی ٹی آئی کے ورچوئل جلسے کے دن، اس دن کم از کم جو سرکاری ریونیو کے مد میں نقصان ہے وہ 28.5 کروڑ روپے تھا،
اور ویسے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا تھا کمپنیوں کا، لوگوں کا، اور لوگوں کو جناب بیزاری جو ہوئی تھی وہ علیحدہ ہوئی تھی۔ اب پھر جناب ایک فنڈ ریزنگ تھی پی ٹی آئی کی، مطلب لندن میں بیٹھے ہوئے دو لڑکوں نے جناب وہ فنڈ ریز کرنے تھے، اور اس پر آپ نے پورے پاکستان کی انٹرنیٹ بند کر دی، پھر بھی انہوں نے کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے اور جناب اپنا پروگرام، اور پھر آپ کے پاس جناب کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہیں۔ 12 بجے کے بعد آپ نے جناب جو ہی کھولی، یعنی اگلا دن شروع ہو گیا 8 جنوری، آپ نے جو ہی جناب وہ انٹرنیٹ کھولی تو وہ جناب جن کے ویوز رکے ہوئے تھے جناب 15,000 20,000 وہ ایک دم 80,000 85,000 1 لاکھ تک پہنچ گئے، اور لوگوں نے پھر دیکھا۔ تو مطلب آپ کے کیا ہاتھ میں آیا؟ آپ کے ہاتھ میں صرف گناہ بلذت آیا، اور دوسرا پوری دنیا میں جناب آپ کی بدنامی ہوئی۔ اب جو گلوبل انڈیکس ہوگا جو ہمارے ہاں آزادی کی جناب تشریح کرتا ہے اور اس بات پر فیصلے کرتا ہے کہ یہ ملک کس قدر آزاد ہے، اس کے حوالے سے باقاعدہ ان کی ایک رینکنگ ہے۔ تو پاکستان پہلی رینکنگ میں جناب ہمارے ہائبرڈ مطلب ڈیموکریسی ہے، مکمل تو جمہوریت ہے ہی نہیں، بس گئی گزری نام ہے جمہوریت کا۔ اب اس پر بھی جب آپ اس قسم کی گناہ بے لذت جیسی پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے تو پاکستان ایسے نیچے ڈاؤن فال کرے گا، اور آنے والا جو انڈیکس ہوگا اس میں اور زیادہ ہم گریں گے۔ اور دوسرا پوری دنیا میں سوال اٹھایا جائے گا، کیوں ہمارے ہاں جو آزادی کا تعین کیا جاتا ہے، وہ بولنے کی آزادی، وہ اپنے کام کرنے کی آزادی، چلنے پھرنے کی آزادی، اور اس میں جو اب ایک بڑا جناب جو اشاریہ ہے، انڈیکیٹر ہے، اشاریہ نہیں اشاریہ ہوتا ہے، انڈیکیٹر جو ہے وہ ہے ہمارے یہاں انٹرنیٹ ایکسیس۔ جب آپ انٹرنیٹ پر ایکسیس ختم کر دیتے ہیں اور اپنے مطلب کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے، تو پھر دنیا آپ کو آزاد نہیں کہتی۔ پہلے عمران خان جناب آپ کے سر پر چڑھا ہوا ہے، حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، اور آپ اپنی آزادی کو جناب بچانے کے لیے کہ نہیں جی ہماری ریاست تو جناب بڑی زبردست چل رہی ہے، ہماری ریاست نے کوئی اپنے شہریوں پر قدغن نہیں لگائی، ہم تو بڑے زبردست چل رہے ہیں۔ لیکن جب اس قسم کی ہر 20 دن بعد آپ حرکت کریں گے تو لوگ آپ کو کیسے آزاد کہیں گے؟ اور نمبر 2 آپ کے خلاف نفرت بڑھتی جائے گی۔ مطلب ہزاروں آپ نے کیا کیا کہ کروڑوں لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ اب لوگ شام کو جناب بیٹھتے ہیں، ان کی اور کوئی تفریح نہیں، ان کا ٹی وی نہیں دیکھتے کچھ، اور انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اپنے رابطے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ نے جناب وہیں گڑبڑ کر دی۔ تو یہ آپ اپنے آپ پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ اگلی بات جناب کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جناب یہ کیوں ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، ہمارے ہاں کیوں جناب سیکٹری الیکشن کمیشن استعفے دے رہا ہے، ہمارے ہاں سینٹ میں کیوں قراردادیں پیش ہو رہی ہیں الیکشن نہ کروائیں، کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی الیکشن نہیں جی نہ، اور بہت سارے لوگ، ہماری نگران حکومت بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے جناب الیکشن نہ کرائیں باقی سب ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ جناب سامنے آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان میں اور نواز شریف صاحب میں باقاعدہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، اور ڈیڈ لاک کی جناب جو وجوہات ہیں وہ یہ کہ اب اس پر مسلم لیگ نون بھی جناب بڑا واویلا کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ واویلا اور مزید تیز ہو جائے گا۔ وہ یہ تھا کہ جناب ہمارے ساتھ جو لندن ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں وزارت عظمیٰ ہمیں دی گئی تھی، اور ہم تو وزارت عظمیٰ جناب لیں گے، ہر صورت لینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں کچھ آ نہیں رہا، ایم کیو ایم کے ہاتھ میں کچھ آ نہیں رہا، اے این پی جناب خود پریشان ہے۔ اب ایسی صورت میں حال میں جب مقتدر حلقوں نے جناب ایک بڑی لسٹ دی کہ جناب آپ 180 سیٹیں لینا چاہتے ہیں ٹوٹل کہ آپ کی حکومت بن سکے، تو یہ جناب تقریباً 100 لوگ ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا مطلب جناب، 180 میں سے 100 آپ دوسروں کو دے رہے ہیں اور ہمارے حصے میں صرف 80 سیٹیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی 80 آپ کو احتیاطاً آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ چونکہ کمٹمنٹ ہے، ورنہ آپ کی صورتحال 30 کی بھی نہیں بنتی۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اپنے طور پر سروے، اس پر جناب نون لیگ نے اپنے طور پر سروے کروایا، جو اپنے طور پر سروے کروائے وہ اور زیادہ شرمناک آیا ہے۔ اب جناب انہوں نے ویسے 60 سیٹیں کہی ہیں جناب کہ جو مل رہی ہیں نون لیگ کو، اور 50 مل رہی ہیں جناب پیپلز پارٹی کو، اور ان کے مطابق یہ پی ٹی آئی کو صرف 55 دے رہے ہیں۔ تو لیکن صورتحال یہ کہ لاہور کا جو حلقہ ہے وہاں صرف 3 سیٹیں نکل رہی ہیں جناب، بڑی مشکل سے، وہ بھی بڑی مشکل سے، اس صورت میں کہ آگے صنم جاوید نہ ہو، آگے عمران خان نہ ہو، بلے کا نشان نہ ہو، آگے جناب ان کے عمر چیمہ نہ ہو، دوسرے لوگ نہ ہو، پھر 3 سیٹیں نکل سکتی ہیں۔ اور وہ کون سی؟ نواز شریف صاحب کی، مریم نواز کی، اور جناب شہباز شریف، ایون حمزہ صاحب کی سیٹ بھی نہیں نکل رہی۔ آپ اندازہ کریں خواجہ سعد رفیق کی سیٹ پہ جناب بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ سروے جناب کروا رہے ہیں انہوں نے، جناب میاں والی میں جو سروے کروایا ہے
اس میں جناب 75% ووٹ عمران خان صاحب کے، ان کے، یہ نون لیگ کے سروے کی بات کر رہا ہوں، اور صرف 9% جناب وہ مسلم لیگ نون کی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ بتائیں مقتدر حلقے وہ ہمیں گندا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جناب صورت، آپ زمین سے لگے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ہم پر سارے جناب تقاضا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے جناب کہ ہم اپنی سادہ اکثریت سے بنائیں گے۔ یہ کیا مطلب 100 سیٹیں دوسروں کی ہوں، 80 ہماری ہوں، تو ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا جناب۔ اب جناب اس پر ایک نیا انہیں فارمولہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے بتائی ہے مشاہد حسین سید صاحب نے۔ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں جی ضد نہ کریں اور آپ صدارت لے لیں۔ اب آپ کے حصے میں صرف صدارت آ رہی ہے، کیوں؟ جن کے حصے میں 100 سیٹیں آتی ہیں وہ آپ کو وزارت عظمیٰ کیوں دیں؟ مطلب آپ ویسے بھی جناب آپ کمال کر چکے ہیں، پہلے بھی آپ کو پتا ہے۔ اس پر جناب آپ کو پتا ہے مشاہد حسین سید اندر کی خبریں لاتے ہیں، ان کے پاس ایکوریٹ خبریں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اے آر وائی سے جناب جو گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، لفظ استعمال کیا ہے، مشورہ دیتا ہوں ضد نہ کریں، مطلب اس وزارت سے بھی، صدارت سے بھی جائیں گے، اور صدارت کیا آپ کو پتا ہے وہ تو جناب خالی ہے، اب اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر علوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب وہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، اور مہمان آ جائیں ان سے جناب ان کو کھانا پینا بھی کھلا سکتے ہیں، اور وہاں ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جناب وہاں کی صورتحال ہے، ورنہ تو صدارت مطلب ان کے پاس کیا ہے؟ اور وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ضد چھوڑ دیں نواز شریف صاحب اور صدارت لے لیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ بن جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بن کے آپ نے کون سا تیر مار لینا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ پلس نظام ہے، یہ پرانے والا نہیں ہے کہ آپ جناب لوگوں کو کھانچ کھانچ کے جناب سیٹ کر دیں گے، فٹ کر دیں گے، اور 5 سال آپ کے گزار دیے جائیں گے۔ آپ تو کبھی زندگی میں 5 سال گزار ہی نہیں سکے، لیکن ممکن نہیں ہے، اب 3.5 سال گزارنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہائیبرڈ پلس نظام ہے، اب جناب آئی ٹی کا دور ہے، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں جناب کہ پہلے بھی 3 وزراء اعظم کو جیل ہو گئی ہے، تو آپ پھر چاہتے ہیں کہ پھر آپ کو جیل میں ڈالا جائے، جیل آپ سے کاٹی نہیں جاتی، وہاں جناب آپ رونے لگ جاتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں صدر بن جائے۔ اور اگلی بات وہ کہتے ہیں جناب کہ جو آرمی چیف سید عاصم، جنرل سید عاصم منیر صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے، وہ کہتے ہیں جی بڑا خوشگوار رہا ہے۔ اس پر انہوں نے مزید نہیں کہا، انہوں نے کہا جی دورہ جو ہے وہ بڑا خوشگوار رہا ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ جو زیادہ فیورٹ تھے اب وہ فیورٹ نہیں رہے۔ اب آپ اندازہ لگیں کہ مطلب آج سے پہلے تو یہی تھا نا کہ نواز شریف صاحب انتہائی فیورٹ ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں وہ زیادہ فیورٹ نہیں رہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ اور بہت سارے امکانات پیدا ہو گئے، بہت سارے مسائل پیدا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہم نے نخرے اٹھانے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کیوں نہ فری ہینڈ دے دیں، فری پلیس دے دیں، تھوڑا سا ان کو گنجائش دے دیں، ساری صورتحال ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ جناب اس وقت ڈیڈ لاک ہے۔ اور جناب اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھی کہ پیاروں کا دور ہے یہ، اور پیاروں کو کنٹرول کرنا جناب مشکل ہو رہا ہے، اور بڑا اچھا مشورہ دیا گیا۔ لیکن یہاں میرے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، صرف صدارت پہ ٹرکا دیا جائے گا؟ وہ تو وزیر اعظم کہہ رہے تھے، اور پھر اگلا آپشن یہ تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو چلو وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا تو پھر جناب شہباز شریف صاحب کو بنایا جائے گا۔ لیکن اس صورتحال میں تو صرف صدارت، باقی چند وزراء اور گل ختم۔ کیوں؟ اگر ایک بھائی صدر بن جائے تو دوسرا وزیر اعظم کیسے بنے گا؟ مطلب یہاں پاکستان میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کو تو دکھانا ہے نا جی ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے جناب۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جناب کہ بڑا بھائی جناب صدر بن جائے اور چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کو جناب آپ وزیر اعظم بنا دیں، اور پھر ان کی صاحبزادی کو آپ وزارت اعلیٰ پنجاب دے دیں؟ مطلب یہ ناممکنات میں سے ہو گیا ہے۔ اور اب وہ آخر بار ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب آپ بس مہربانی کریں، ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ سے وعدے کر لیے، لیکن اب ہو گیا بات، نئے حقائق کو دیکھیں۔ وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پخ ڈالی ہے جناب، جو پنگا ڈالا ہے جناب، اب وہ پنگا کنٹرول نہیں ہو رہا، لوگ کنٹرول نہیں ہو رہے، لوگ قابو نہیں آ رہے، اور عمران خان خود قابو نہیں آ رہا۔ مطلب سب کچھ تو کر دیکھا ہے، اب اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ آج انوار الحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں جناب ہم اینیمیٹی، مطلب دشمنوں کی طرح برتاؤ کریں اپنے عوام کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں رہا۔ اور انہیں کہا گیا جی مہربانی کر کے اب آپ کی خاطر ہم نے اتنا الیکشن ڈیلے کر دیا، آپ نے کہا جی کچھ اور، آپ نے کہا جی وہ ہمارے چیف صاحب کو آنے دو، آپ نے کہا جناب ہمارے فلاں کو جانے دو، فلاں کو فلاں عہدہ ملنے دو، آپ نے کہا جناب وہ ہمارا جناب فلاں چیف بھی ہمارا ہونا چاہیے، فلاں چیف بھی ہمارا ہونا چاہیے، فلاں بندہ، سب کچھ آپ کی مان لی، اور آپ کو ٹائم بھی دے دیا، الیکشن بھی ڈیلے کر دیے، آئین بھی توڑ دیا۔ اب لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ معاف کریں، ہمیں آگے بڑھنے دیں۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کا، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اب تک باہر کیوں نہیں نکلے۔
اب تک وہ جلسہ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی تک وہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ ابھی تک انٹرویو کیوں نہیں کیا؟ ابھی تک انہوں نے کوئی کارن میٹنگ کیوں نہیں کی؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں ابھی ڈیل یعنی مطلب ڈیڈ لاک ہے، اور ڈیڈ لاک جب تک کنٹرول نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جناب میں پھر وہ جناب ووٹ کو عزت دو والی جناب دھمکی ابھی دیکھیں جناب، ووٹ کو عزت دو والا میں نے جناب پتہ چھپایا ہوا ہے، پھر میں شروع کر دوں گا۔ اور یہاں بلیک میل پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے ہماری جناب مقتدرہ؟ بلیک میل اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اپنی بات پر کھڑا ہے۔ اگر وہ زرداری صاحب جیسا بندہ ہوتا اور تھوڑی سی لچک ہوتی اور ان کو ڈر ہوتا کہ جناب وہ اپنے اصول توڑ دے گا تو یہ بلیک میل نہ کرتے۔ انہیں پتا ہے کہ عمران خان اپنی سٹانس پہ رکا ہوا ہے، اس نے جناب بات ماننی نہیں ہے، لہٰذا ہم جس طرح چاہیں ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے، بڑی جلدی جلدی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اگلے جو آنے والا ہفتہ ہوگا، یہ کل سے مطلب جو شروع ہو رہا ہے، آج سے بلکہ اب ڈیٹ شروع بھی ہو گئی، پیر کا دن اور جناب 8 جنوری، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے۔ یا تو الیکشن بڑے لمبے عرصے کے لیے، یا پھر میاں صاحب کو کہا جائے گا میاں صاحب اسی کخ کو لک سمجھو، اس سے زیادہ آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، صدارت سنبھالیں، ملک چلنے دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ یہ جناب اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔